اکثر جب بڑی تہذیبوں کے زوال کی بات ہوتی ہے تو سارا الزام بیرونی دشمنوں پر ڈال دیا جاتا ہے، لیکن کیا ہو اگر اصل کہانی کچھ اور ہو؟ اگر اصل مجرم باہر نہیں بلکہ کہیں اندر ہی چھپا بیٹھا ہو؟ آج ہم تاریخ کے اسی اہم سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سلطنتیں اصل میں باہر سے نہیں اندر سے ٹوٹتی ہیں۔ یہ بات تو ہم سب نے کہیں نہ کہیں سنی ہی ہوگی کہ مسلمانوں کا زوال ان کے دشمنوں کی وجہ سے ہوا، اور سچ پوچھیں تو یہ جواب بڑا آسان بھی لگتا ہے نا؟ ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ غلطی ہماری نہیں تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ اتنی سیدھی اور سادہ ہوتی نہیں ہے۔ دیکھیں، اپنی کسی بھی ناکامی کا ملبہ دوسروں پر ڈال دینا یہ تو سب سے آسان کام ہے۔ اس سے ایک وقتی سکون تو مل جاتا ہے، لیکن یہ سوچ ہمیں ایک بہت ہی اہم چیز سے روک دیتی ہے، اور وہ ہے خود احتسابی، یعنی اپنے اندر جھانک کر دیکھنا، اور اصل کہانی وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہاں ایک لمحے کے لیے رکنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ تاریخ جناب کوئی سیدھی سڑک نہیں ہے، یہ تو ایک پیچیدہ کہانی کی طرح ہے جس کی کئی تہیں ہوتی ہیں، اور جو اصل سچ ہوتا ہے نا، وہ اکثر سب سے گہری تہ میں کہیں چھپا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ گہری سچائی ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ باہر سے ہونے والے حملے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، وہ صرف تبھی کامیاب ہوتے ہیں جب کوئی معاشرہ پہلے سے اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہو۔ مطلب یہ کہ اصل جنگ تو باہر کی دنیا سے لڑنے سے بہت پہلے اندر ہی لڑی جا چکی ہوتی ہے۔ تو اب ہمارے سامنے دو الگ الگ کہانیاں ہیں۔ ایک طرف تو وہ فرضی بات ہے جو ہم سنتے آئے ہیں کہ جی دشمنوں نے ہمیں تباہ کر دیا، اور دوسری طرف ہے وہ اصل حقیقت جو یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی قلعہ باہر سے تب تک فتح نہیں ہوتا جب تک اس کی اپنی دیواریں اندر سے کمزور نہ پڑ چکی ہوں۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اندرونی کمزوریاں آخر ہوتی کیا ہیں؟ یہ زوال کے بیج یہ کہاں اور کیسے بوئے جاتے ہیں؟ اس کی کچھ بہت واضح نشانیاں بتائی جاتی ہیں، ایسی نشانیاں جو کسی بھی معاشرے کے زوال کا پتہ دیتی ہیں۔ یہ زوال اچانک نہیں آتا بلکہ قدم بقدم آتا ہے۔ پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں سوال اٹھانے کو ایک خطرہ سمجھا جانے لگتا ہے۔ پھر جب سوال پوچھنا ہی بند ہو جائے تو آتا ہے دوسرا قدم، جہاں اختلاف رائے کو غداری قرار دے دیا جاتا ہے، اور جب اختلاف کی بھی گنجائش ختم ہو جائے تو بس پھر تیسرا اور آخری مرحلہ آتا ہے، جب علم اور دلیل کی جگہ صرف اور صرف طاقت کی حکمرانی رہ جاتی ہے۔ ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، علم کوئی ایسی چیز نہیں جو بس کتابوں میں بند پڑی رہے۔ ارے نہیں، علم تو زندہ رہتا ہے، اور اس کی زندگی کا راز ہے سوال، بحث اور تنقید۔ جس معاشرے میں سوال پوچھنے پر پابندی لگ جائے، سمجھے وہاں علم کو بھی دفن کر دیا جاتا ہے، اور یہی تو ہر عظیم تہذیب کی اصل روح تھی۔ تو نتیجہ بالکل سیدھا اور صاف ہے۔ جس لمحے علم اور فکر پر سوال اٹھانے کی روایت کو چھوڑ دیا گیا، بس اسی لمحے سے زوال کا سفر شروع ہو گیا۔ کسی بھی معاشرے کا فکری طور پر کھوکھلا ہو جانا، یہی تو اصل تباہی کی شروعات ہوتی ہے۔ تو جب کوئی معاشرہ خود ہی اپنے آپ کو اندر سے کمزور کر لیتا ہے، جب علم کی جگہ جہالت لے لیتی ہے اور سوال کی جگہ خوف بیٹھ جاتا ہے، تو پھر تاریخ اپنا فیصلہ سناتی ہے، اور تاریخ کا اصول بڑا سیدھا، صاف اور غیر جانبدار ہوتا ہے۔ اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ تاریخ نے وہی کیا جو وہ ہمیشہ کرتی ہے، خالی جگہ کسی اور کو دے دی۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ تاریخ کبھی خلا کو برداشت نہیں کرتی۔ جب کوئی قوم فکری اور علمی طور پر خالی ہو جاتی ہے نا، تو کوئی اور اس کی جگہ لینے آ ہی جاتا ہے۔ یہ کوئی سازش نہیں، یہ تو قدرت کا، تاریخ کا ایک اصول ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہو جاتی، کیونکہ تاریخ صرف گزرے ہوئے وقت کے قصے نہیں سناتی، بلکہ وہ آنے والے وقت کے لیے ایک آئینہ بھی ہوتی ہے۔ زوال کی یہ داستاں صرف ایک پرانی کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک انتباہ ہے، ایک سبق ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا صدیوں پہلے تھا۔ ہر زوال کے بعد اور ہر تاریخی سبق کے بعد ایک سوال ہے جو ہمیشہ باقی رہ جاتا ہے، اور یہ سوال صرف ماضی کے بارے میں نہیں ہے، اس کا تعلق سیدھا سیدھا ہمارے آج سے، ہمارے حال سے اور ہمارے آنے والے کل سے ہے۔ اور وہ آخری سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے سبق سیکھا؟ کیا تاریخ سے کچھ سیکھا گیا؟ وہ غلطیاں جو ماضی میں اتنے بڑے زوال کی وجہ بنی، کیا آج انہیں پہچانا جا رہا ہے؟ اس سوال کا جواب وہ تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملے گا، اس کا جواب تو ہمارے آج کے فیصلوں اور ہمارے اعمال میں چھپا ہے۔